انسانی جانوں کا ضیاع، معاشی نقصان، معاشرتی بے چینی، سوشل انریسٹ، سیاست پر اعتماد کا فقدان، مایوس مستقبل اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ، یہ سب وہ عناصر ہیں جو پاکستان کے دو بڑے چیلنجز سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جڑے ہوئے ہیں، اور یہ دو بڑے چیلنجز ہیں ٹیررزم اینڈ کلائمیٹ چینج۔ پاکستان میں ٹیررزم یا دہشت گردی کی تاریخ بہت پیچیدہ اور ملٹی ڈائمینشنل رہی ہے۔ بنگال میں 1971 کا آپریشن سرچ لائٹ ہو، یا پھر بلوچستان میں 1973 سے 1977 کا بلوچ علیحدگی پسندوں کے خلاف آپریشن، 1992 کا کراچی میں آپریشن کلین اپ ہو، یا پھر 9/11 کے بعد مغربی سرحدوں پر دہشت گردوں کے خلاف مقابلہ، پاکستان کسی نہ کسی شکل میں اندرونی خلفشار کا شکار رہا ہے، اور اس کا خمیازہ جانی و مالی دونوں نقصانات کی شکل میں ادا کرنا پڑا ہے۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے مطابق 2001 سے 2022 تک پاکستان کا کل جانی نقصان 83,000 اور مالی نقصان تقریباً $35 ٹریلین سے زیادہ کا ہے۔ 2001 سے ہونے والے دہشت گردی میں ہونے والا یہ نقصان پاکستان کی کسی بھی اور جنگ سے کہیں زیادہ ہے۔ اب ذرا پاکستان کے ایک اور بڑے چیلنج کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہیں، اور پھر موازنہ کریں گے کہ پاکستان کو درپیش چیلنجز میں بڑا تھریٹ کون سا ہے۔ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کے مطابق پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ دنیا کے 10 سب سے زیادہ خطرناک ممالک میں شامل ہے۔ حکومت پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق 2010 کے سیلاب نے تقریباً 2 کروڑ افراد کو متاثر کیا اور 1985 افراد جاں بحق ہوئے۔ اس کے علاوہ مالی نقصان $10 بلین سے زائد کا ہوا ہے۔ ابھی حالیہ 2022 کے سیلاب میں تقریباً 1700 افراد ہلاک ہوئے اور 80 لاکھ بے گھر، تقریباً $3 بلین کا مالی نقصان بھی ہوا۔ جب آپ صرف ان دونوں سیلاب کے کل نقصانات کا اندازہ لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف 12 سال میں ان دو آفات نے قریباً $13 بلین کا نقصان کیا، جبکہ 3 کروڑ لوگوں کو متاثر کی۔ ان متاثرہ لوگوں میں 1 کروڑ سے زائد افراد وہ ہیں جو بے گھر ہوئے، جبکہ پاکستان جرنل آف ٹیررزم ریسرچ کے مطابق دہشت گردی میں بے گھر ہونے والے افراد کی کل تعداد 30 سے 40 لاکھ رہی ہے۔ نقل مکانی یا ڈسپلیسمنٹ، چاہے وہ موسمیاتی تبدیلی سے ہو یا پھر دہشت گردی سے، اس کے نقصانات تقریباً یکساں ہی ہوتے ہیں۔ ہاں، مگر موسمیاتی تبدیلیوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی تعداد کسی بھی اور ڈیزاسٹر سے کہیں زیادہ ہے۔ دہشت گردی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے جانی و مالی نقصانات کے سٹیٹسٹکس دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ پاکستان کو زیادہ بڑا خطرہ کس چیلنج سے ہے۔ اگرچہ دہشت گردی سے جانی نقصان زیادہ ہوا ہے تو موسمیاتی تبدیلیوں سے بے گھر افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو گویا ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ رکیے ذرا، ٹھہریے، ذرا سوچئے کہ پاکستان کو درپیش ان چیلنجز میں بنیادی فرق کیا ہے۔ سوچئے۔ جی ہاں، بنیادی فرق یہ ہے کہ دہشت گردی ایک نیگوشیبل معاملہ ہے جس کا حل انسانوں نے مل بیٹھ کر نکالنا ہے۔ دنیا میں جہاں بھی جتنی لمبی وارز ہوئی ہیں ان کا حل آخرکار ٹیبل پر ہی نکلا ہے، مگر وہ انسانوں کے اپنے بس میں تھا۔ مگر قدرتی آفات انسانوں کے بس میں نہیں ہیں۔ قدرتی آفات کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اگر انسانی طاقت سے قدرتی آفات کو کنٹرول کیا جا سکتا تو آج امریکہ میں لاس اینجلس شہر نہ جلتا، 2020 میں آسٹریلیا نہ جلتا، اکتوبر 2024 میں اسپین میں سیلاب تباہ کاریاں نہ کرتا، 2024 میں کینیڈا اور یوکے کی ہیٹ ویو نہ ہوتی۔ اسی بنیادی فرق اور دنیا کی مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی آفات ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ جو ہمارے بس میں ہے وہ ہے موسمیاتی تبدیلیوں کو روکنے کے لیے گرین انرجی پر شفٹ ہونا اور آفتوں سے نمٹنے کے لیے ایک ایسا نظام بنانا جو موسموں کی شدت کو برداشت کر سکے۔ پاکستان کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ نہ تو ہم گرین انرجی پر خود شفٹ ہونے کی تگ و دو میں مصروف ہیں اور نہ ہی ایسا انفراسٹرکچر بنا رہے ہیں جو کلائمیٹ ریزیلینٹ ہو۔ ہمارے بہت سے سیکٹرز ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں کی زد میں آ چکے ہیں۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اپنی رپورٹ کلائمیٹ چینج پروفائل آف پاکستان میں ان سب سیکٹرز کا حوالہ دیا ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہیں۔ مثلاً واٹر سیکٹر، غیر متوقع مونسون اور موسم سرما کی بارشوں کی وجہ سے دریاؤں میں پانی کی مقدار غیر یقینی ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ مستقبل میں دریاؤں میں کتنا پانی ہوگا اور ہوگا بھی یا نہیں۔ ذرا تصور کیجئے، اگر دریاؤں میں پانی ہی نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس کے اثرات کو سمجھنے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کامن اینیمی ضرور دیکھیے۔ اسی طرح انرجی سیکٹر، دریاؤں میں پانی کی کمی سے یا بجلی کے پیداوار میں کمی سے کیا ہوگا؟ اب ذرا اندازہ لگا لیجیے، جب دریاؤں میں پانی کم ہوگا تو بجلی کم پیدا ہوگی، سیلاب کی وجہ سے کوئلہ، تیل، گیس سے چلنے والے گھر بھی ڈوب جائیں گے۔ اسی طرح موسمیاتی تبدیلیوں میں کوسٹل ایریاز کو بہت نقصان ہوتا ہے۔ سمندر کے کنارے رہنے والے لاکھوں افراد 2050 تک یا تو نقل مکانی کر چکے ہوں گے یا پھر بہت غریب زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اسی طرح شہری علاقے بھی موسمیاتی تبدیلیوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ غیر متوقع بارشوں کی وجہ سے شہری ڈرینیج سسٹم کولیپس ہو سکتا ہے۔
جبکہ پہاڑی علاقے شدید لینڈ سلائڈنگ کا شکار ہو کر ان گنت نقصانات کا باعث بن سکتے ہیں۔ گرمی کی شدید لہر میں اموات اور ہسپتالوں میں ہیلتھ کیئر ایمرجنسی چوک ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے سیکٹر ہیں جو موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثر ہو رہے ہیں اور اس رپورٹ میں درج ہیں۔ دہشت گردی نے ملک کی داخلی سلامتی کو نقصان پہنچایا، لیکن ماحولیاتی تبدیلیوں نے پانی، خوراک اور توانائی جیسے وسائل پر اندرونی خانہ جنگی اور بیرونی یلغار کے خدشات کو جنم دیا۔ پاکستان کے لیے دونوں خطرات اہم ہیں، لیکن ماحولیاتی تبدیلی طویل المدتی اور جامع خطرہ ہے۔ یہ نہ صرف معیشت کو متاثر کر رہی ہے بلکہ انسانی بقا کے بنیادی وسائل کو بھی خطرے میں ڈال رہی ہے۔ دہشت گردی نے فوری اور خوفناک نقصان پہنچایا، مگر ماحولیاتی تبدیلی کا اثر آنے والے کئی عشروں تک جاری رہے گا۔